वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये इकबाल का वो पैगाम है जिसने हमें अपनी तकदीर को खुद बनाने की तरगीब दी, अपनी ताकत पे ईमान रखने की जोत जगाई। और इकबाल की शायरी और फ़लसफ़ा हमेशा हमारे अंदर की जड़ों को समझने और दुनिया में अपना मकाम तलाश करने की रहनुमाई फराहम करता है। आज इकबाल डे के मौके पर हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद है। जानी मानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जिनको आप पहले भी देख चुके हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं। आही साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। आज बहुत शुक्रिया। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो ये है कि इकबाल डे के हवाले से ना हमने देखा कि इकबाल शायर तो थे ही, मगर कैसे शायर थे जिनकी शायरी में ना ही लब और रुखसार की बातें थी, एक कैद में जकड़ी हुई शायरी थी उनकी। किस तरह के शायर थे और आज हम उनकी शायरी से कैसे सबक ले रहे हैं? हाँ, एक बात तो बहुत कीमती है, बल्कि कहना ज़रूरी है कि इकबाल की बरसी के मौके पर हम एक ऐसे आदमी पर बात कर रहे हैं जिसकी शायरी ज़िंदा है। बिल्कुल। और उस कौम के लिए ज़िंदा है जो तकरीबन अब करीबुल मर्द है। हाँ। या नज़ा के आलम में है। तो इकबाल की शायरी कम से कम 2-3 हिस्सों में तकसीम की जा सकती है। एक तो वो जो पहले 10 साल हैं 1905-06 तक, जब तक वो इंग्लिस्तान या यूरोप ना गए थे, और उसके बाद 1908 से लेकर 1930 तक, फिर 1930 से 38 तक, ये 3 मुख्तलिफ अदवार हैं जिसमें इकबाल की शायरी ने मुख्तलिफ पैरहन पहने हैं। इर्तकाई वो मुख्तलिफ राहों और पगडंडियों से गुजरती हुई पहुंच रही है। तो इकबाल के यहाँ ये चीज़ भी तरक्की कर रही है कि इर्द गिर्द सियाको सबाक क्या है, आलमी अफकार क्या हैं, लोग कैसे पैदा हो रहे हैं, बोल्शविक रेवोल्यूशन है, मसोलिनी है, इर्द गिर्द यूरोप है, कलोनियलिज़म है, इम्पीरियलिज़म है, मादी तरक्की क्या हो रही है, साइंस के अंदर क्या क्या नए तजर्बात हो रहे हैं। तो इतना कसीरुल मुतालिया आदमी जब अपनी शायरी में अपनी कुव्वत इदराक से और अपने इजहार से वो मर्तबा, वो तरफ़्फ़ो और ताल्लुक़ पैदा कर रहा है, तो यकीनन उसमें कोई इर्तिका का पहलू तो होगा। तो इकबाल भी अपनी फ़िक्र में, अपने तदब्बुर में, अपने तफक्कुर में मुदल्लल और मुअस्सर तो थे, लेकिन पहले आपकी शायरी में वो गुलो बुलबुल थे। अच्छा। की गोद में बिल्ली देख कर, आपने ऐसे अशार भी कहे और नज़में भी कही। लेकिन फिर इकबाल ने जो अपने आखिरी 7-8 सालों में नज़म या शायरी या गज़ल गोई की है वो लाजवाब है। बिलखुसूस जैसे इब्लीस की मजलिस शूरा है, जैसे मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा है, या ऐसी जो डायलॉग बेस्ड आपकी शिकवा जवाब शिकवा, हाँ ये उससे ज़रा पहले। लेकिन जो इकबाल के यहाँ ऐसे शेरी मुहासिन मिलते हैं वो आजकल के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने शुरू में कहा, तो आज इस बरसी पर यह कहना ज़रूरी है इकबाल के लफ्ज़ों में, असर कुछ ख्वाब का गुंचों में बाकी है तो है बुलबुल, नवारा तल्ख तर मी जन जन चुजौ के नगमा कम याबी। एक वक्त ऐसा आया कि इकबाल ने कहा कि अगर अभी भी ये सो रहे हैं, इन्होंने इनकलाब और नगमे की मिठास को थूक दिया है, तो कड़वी बात करो, मुश्किल बात करो। इकबाल क्या है? दम चीस्त कयामस्त शुनीदी न शुनीदी, दर खाके तू यक जलवायामस्त न दीदी। क्या तूने अपने अंदर की वो आवाज नहीं सुनी जो तुझे जिंदा रखे है? दम चीज कयामस्त शुनीदी न शुनीदी, इनर ऑडिशन, आवाज नहीं आती तुझे? किसकी? वो जौहर, वो परताव, वो जो बोलता है तेरे अंदर खुदा का मजहर, वो सुनता ना है और देखता ना है कौन सा जलवा तेरे अंदर पिनहा है, तेरे दरूं बोलता है। फिर क्या कहते हैं? शुनीदन दिगर आमोज, दीदन दिगर आमोज, और आखिर में कहते हैं नालाए कशीदन दिगर आमोज। देखने का अंदाज तब्दील कर, सुनने का अंदाज तब्दील कर, पुकारने का अंदाज तब्दील कर। देखें क्या देखना इकबाल के यहाँ है, वो देखना जो इस ज़ाहिरी आंख से ना है। वो चश्मे पाक भी क्यों जीनते बरगस्तवा देखे, नजर आती हो जिसको मर्द गाजी की जिगर ताबी। अब इस कौम जिसके थैले में 10 से 15 अल्फाज हैं, आप उसको इकबाल की शायरी की इमला लेने पर भी मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि इकबाल इस कदर मुगलक अदक या पेचीदा आदमी है, या आपको सहूलत से थोड़ा दूर लेके जाता है। जब तक आप सहूलत या सहल में मारे जाएंगे, तब तक आप किसी बड़ी आदमी या बड़ी शायरी या बड़ी फिक्र के हामिल नहीं हो सकते। देखिए, जो कौम लफ्ज़ों पर कुदरत नहीं रखती,
وہ کسی بڑے عمل پر بھی قادر نہیں ہوتی، وہ بڑی فکر پر بھی قادر نہیں ہوتی. میں ایک لفظ کو نہیں جان سکتا، بول نہیں سکتا، اس کے صوتی آہنگ کو پہچان نہیں سکتا. تو یہ جو دنیا میں ترنم ہے، جو عالمی امور ہیں، یہ جو کشاکش ہے سیاسی، اس کو کیسے پہچان سکتا ہوں یا بھام سکتا ہوں؟ تو اقبال جیسے مقامی لب و لہجے میں سید میرا بھیک چشتی صابری نے کہا، بھیک فقیری سیکھنی چل پنہارن سیکھ، باتیں کرے سکھین سے دھیان گگر کے بیچ. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ بھی کرنا ہے، یہ تمام معاملات ہیں، یہ زندگی ہے، اس میں بہت کچھ اونچ نیچ سے گزر رہا ہے، لیکن وہ دھیان کہ تو بھیجا کاہے کو گیا ہے. کوئی اپنی غرض و غایت، کوئی اپنا مقصد، کوئی اپنی بامانی بامقصد زندگی کی سمت متعین کرنا، یعنی اپنے اندر ٹرانسینڈنس، وہ ترفع، وہ تعلق، وہ ذوق، وہ مشرب، وہ میلان پیدا کرنا جو بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ اقبال کو ہاتھ لگانے سے بھی، اقبال کا کلام پڑھنے سے بھی، اقبال کی شاعری میں جو سوز ہے، جو آہنگ ہے، جو ترنگ ہے، جو معنی آفرینی ہے، جو تصاویر ہیں، کوئی زندہ ہونے کا نام نہیں لے رہا. زندہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ کوئی رگ، کچھ بھی آپ کے اندر پھوٹ نہیں رہی، کوئی آپ کے اندر اچھال ابال پیدا نہیں ہو رہا. اس سے مراد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بہت بڑی کوتاہی موجود ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ اقبال کی اگر شاعری کو دیکھا جائے تو اس نے امت کو جگانے کی بھی کوشش کی، پھر نوجوانوں کے حوالے سے اقبال کی شاعری میں ان کو شاہین کہا گیا، ان کو بار بار جگانے کی کوشش کی گئی. لیکن انفارچونیٹلی آج کے اس زمانے میں ہم اقبال کے شعر پڑھ تو لیتے ہیں کہ اس نے بہت زبردست شعر آپ کسی محفل میں بھی پڑھیں گے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہمارے اندر ہے نہ معاشرے کے اندر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دو شعر ہم نے رٹے ہوئے ہیں، بس وہی پڑھ دیتے ہیں. بالکل. تو جیسے ہر زوال یافتہ قوم یا زوال پذیر قوم اپنے کلیشے بنا لیتی ہے، تو ہم نے بھی اقبال کو حافظے کی سطح پر، منقول کی سطح پہ رٹا ہوا ہے. تو جو آپ نے اشارہ کیا اس میں جوانی استعارہ ہے. کار مرداں روشنی و گرمی است، جیسے رومی نے کہا تھا، جن کو وہ اپنا شیخ، ہادی و مربی، مرشد مانتے ہیں. کار مرداں روشنی و گرمی است، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی عمر کے حصے میں ہو سکتا ہے. اس کی فکر کے اندر جولانی اور طولانی ہونا چاہیے، اس کے مشرب اور ذوق اور میلان کے اندر ایک ترفع ہونا چاہیے، اٹھان، ایک نہج ایسا جو باقی دنیا کے لیے قائم مقام ہو. بالکل. تو اقبال جوانی کو استعارے کے طور پر لیتا ہے. شاہین بھی وہ جو اپنے وہ پنکھ نوچ ڈالتا ہے، پھر نئے پنکھ، نئے پروں کا انتظار کرتا ہے، پھر اڑان بھرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اقبال کے لیے یہ چیزیں اس سطح پر نہ جس سطح پر آپ اور ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم جو بھی لفظ بولتے ہیں اس کو اپنی سطح فکر تک گرا دیتے ہیں. بالکل. اقبال وہ آدمی ہے کہ جس بھی لفظ میں اپنا دم پھونکتا ہے، اپنی فکر پھونکتا ہے، اس کو اٹھا دیتا ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کا جلال و جمال پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر نئی امیجری پیدا کر دیتا ہے. تو کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است. یہ ہیلا، یہ باتیں، یہ بہانے، یہ بے حمیتی، یہ ہمارا چال چلن نہ ہے. بالکل. تو وہ آدمی جو روشن ہے وہ روشنی کو کھینچے گا. بالکل. اقبال بھی یہ چاہتے ہیں، اور اسی لیے اقبال کی فکر کے اندر متاثر کن حد تک یہ روب موجود ہے رومی کا. بشنو اسنہ چو حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. اقبال بار بار وہ بات کرتا ہے کہ دیکھ تو ٹوٹا کہاں سے ہے، تو آیا کہاں سے ہے، تو لوٹ کر جائے گا کہاں پر، تو کس کی آواز ہے، تو کس کی نئے ہے، تو کس کی بلبل ہے، تیرا چراغ کس نے جلانا ہے، تو کس چمن میں پھڑ پھڑائے گا. بالکل. تو اقبال کے ہاں یہ جو تمام معنی اور استعارے کا کھیل ہے وہ اس عام سطح کا نہ ہے. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی. مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. آپ دیکھیں اقبال کے ہاں جو ترنم ہے، جو تسلسل ہے، اور بالخصوص اس کے اندر پھر جو دلیل اور تاثیر پیدا کرنے کی صلاحیت ہے کہ ایک شعر میرے عقل کے لیے بھی کارآمد ہے اور میرے دل کے لیے بھی تاثیرات اور احساسات اور جذبات کا منبع و ماخذ و مجموعہ ہے. یہ بڑی شان ہے. بڑے کم آدمی ایسے گزرتے ہیں جو لفظوں کے اندر اپنی قوت تاثیر کے ساتھ، اپنی قوت تخیل کے ساتھ، اپنی خلاقانہ صلاحیتوں کے ساتھ ایسا جذبہ بھر دیتے ہیں کہ وہ 20, 30, 50, 80 سال تک فوت نہیں ہوتے. لیکن اقبال نے تو اس سے زیادہ عمر پا لی. بالکل.
اور آپ دیکھ لیے کہ ان کی شرح جو قرآن کے حوالے سے ہے، ان کے اسالیب وہ جس جہت میں دیکھتے ہیں عالمی تنازع، عالمی امور جو کشاکش ہے مختلف قوموں کے درمیان، اور سب سے بڑھ کر جو شخصیتیں پیدا ہو رہی ہیں، جو تجربے ہونے ہیں، جن کو قائد اعظم نے کہا تھا ان کی وفات کی خبر سن کر دا گریٹسٹ سیئر، وہ نگاہ جو چیر جاتی ہے، وہ نگاہ تیز، وہ نگاہ تیز گام جو دلوں کے اندر چیرتی ہوئی بہت دور تک قوموں کا مستقبل دیکھتی ہے. جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ یہ کچھ نگاہیں کچھ لوگوں کو ایسے عطا ہوتی ہیں کہ وہ قوموں کے اندر چھپے ہوئے خزانے تلاش کر لیتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. شاہد صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ سے زیادہ چیزیں پوچھ سکیں. جیسے آپ نے بات کی نا تو اس میں ہم پھر یہی بات کرتے ہیں، جب ہم سنتے بھی ہیں کہ میر کا کلام آہ ہے، غالب کا کلام واہ ہے، اور اقبال کا کلام راہ ہے. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو خودی کا کانسیپٹ تھا ان کا، اس کو کس طرح سے آپ ڈیفائن اچھا یہ میرے لیے ایک نئی چیز ہے جو آج آپ نے بیان کی، آہ واہ اور راہ خوب ملایا، لیکن چلے اس کے اندر سے بھی کوئی تدبیر تو پیدا ہوگی، یہ ترکیب اچھی ہے. تو آپ نے جو خودی کا پوچھا ہے وہ ہے خود سے خود کو خالی کرنا اور خود میں خدا کو بھرنا. اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اندر بڑا معنی، بڑا مقصد، بڑے الفاظ، بڑی فکرت اور ترفع اور تعلق پیدا کرنا. یعنی کہ بہت نفسانی سطح پہ زندہ نہ رہنا، جبلی سطح پہ زندہ نہ رہنا، یعنی ایک ایسی اینٹی بننا جو آپ سے بیونڈ ہے. جو پہلے کہا تھا دم چیست پیام است، شنیدی نہ شنیدی، آواز ابھی بھی نہیں آتی ہے. تو آواز کب آتی ہے؟ جب آپ تھوڑی دیر سکون سے بیٹھتے تو معلوم پڑتا ہے شور کہاں پر ہے، آواز کہاں پر ہے. سر پروفیسر صاحب آپ جب بھی آتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، حالانکہ آج ہم نے وقت آپ کے ساتھ بتا دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ ہمیں 2 گھنٹے کا ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہیے، اس کے بعد بھی وہ کم پڑے گا. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ونس اگین، اٹس پلیجر ٹاکنگ ود یو. خواتین و حضرات یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے شارٹ سی کمرشل بریک کا، پھر غزل کے فیورٹ سیگمنٹ سیاست کے اوپر بات ہوگی. اسٹے ود اس.